ناظرین، غزوہ یا جہاد میں جو پیچھے رہ جانے والے ہوں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، جب غزوہ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کا لشکر تیار کیا، جو 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا، سب نے بہت جان و مال سے جو ہے ہر لحاظ سے خدمت کی اور بہت سارے اخراجات کے لیے پیسے بھی دیے۔ جب لشکر چلا گیا ناظرین، تو باقی رہ جانے والوں میں جو ایک جماعت تو وہ تھی جو کہ منافقین تھے، جو کہ جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ وہی منافقین تھے جو غزوہ احد میں بھی واپس موڑ آئے تھے۔ تو ناظرین، اہل عذر کے علاوہ جو ایک عذر والے کون تھے؟ جن کے پاس یا سواریاں نہیں تھی، مال نہیں تھا، کہ اپنے ظاہر ہے کہ خود اپنے خرچے پہ سفر کرنا تھا، تو وہ تو اہل عذر والے ہو گئے۔ ناظرین، 3 بڑے مخلص صحابی بھی تھے۔ ان میں ایک حضرت کعب بن مالک، بہت بڑے صحابی، آپ کو معلوم ہے کہ کیا رتبہ ہے آپ کا، اور ایک مرارہ بن ربیع عمری رضی اللہ عنہ اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعی وہ تھے کہ جو کہ میدان جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے۔ یہ تینوں افراد بڑے ہی پکے سچے اور مسلمان تھے ناظرین، اور یہ ارادہ بھی رکھتے تھے، انہوں نے بالکل ارادہ رکھا ہوا تھا جانے کا کہ چلو آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، ہمارے پاس سواری اچھی ہے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، رات کو نکل جائیں گے، تھوڑا سا آرام کر لیں، کل چلے جائیں گے۔ یہ آج اور کل کا چکر بن گیا تھا ناظرین۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اس جنگ سے پیچھے رہنے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سنایا، جو کہ اسلام کی کتابوں میں بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات بھی نازل کر دیں ان لوگوں کے بارے میں۔ تو سنیے ہوا کیا ناظرین۔ بخاری اور مسلم میں ان کے علاوہ جو محدثین نے بھی روایت کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا مالدار اور صحت مند نہیں تھا جس قدر ان دنوں میں تھا جب غزوہ تبوک ہوا تھا۔ میں اس غزوے سے پیچھے رہا، میں روزانہ صبح سویرے نکلتا کہ مسلمانوں کے ساتھ جا ملوں گا، اور اس کے لیے میں نے سفر کی تیاری بھی میں کر لوں گا، مشکل کیا ہے، لیکن پھر جانے سے واپس رہ جاتے کہ چلو اب دوپہر ہو گئی ہے، شام کو جاؤں گا، شام ہوگی اب صبح جاؤں گا۔ اب کہتے ہیں کہ میں یہ آج کل اور صبح شام ہی کرتا رہا کہ میں جب چاہوں گا تیاری کر لوں گا، بھاگ کے چلا جاؤں گا، میرے پاس کون سا کوئی کسی چیز کی کمی ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ اتنا جاری رہا کہ آپ جا ہی نہ پائے، اور جب ابھی ارادہ تھا، پریشان تھے کہ میں تو جا کے لشکر سے مل جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، اب جب ارادہ اور ہو گیا کہ چلو اب میں نکلنے لگا ہوں، تو اتنے میں اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بھی آ رہے ہیں۔ اور جب وہ مدینہ منورہ میں منافقین کو چلتا پھرتا دیکھتے تو بڑے پریشان ہوتے کہ یا تو مدینہ منورہ میں منافقین نظر آ رہے ہیں یا میں نظر آ رہا ہوں۔ بڑے ہی اپنی نظروں میں اس قدر شرمندہ ہوئے کہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اب ناظرین، منافقین کا تو معاملہ اور تھا، لیکن وہ جو عذر والے تھے جن کا معاملہ تھا وہ اور تھا۔ اب ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ تو ناظرین، جو باقی 2 صحابی تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ مطلب سچ سچ بول دیا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ منافقین تھے، انہوں نے جھوٹی کہانیاں اپنے پاس سے گاڑ لی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ پوچھیں گے نہ جانے کی تو ہم ان کو کوئی نہ کوئی وجہ بتا دیں گے۔ تو ناظرین، اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، اور مسجد نبی میں جب آپ جلوہ افروز ہوئے تو سب کو حاضر ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صرف سچ ہی بولوں گا۔ اس سے پہلے کافی لوگ تھے جنہوں نے عذر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کو کہہ دیا تھا کہ چلو جاؤ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام عرض کیا، آپ نے ایک ناراض انسان کی طرح اس کا ذرا مسکراہٹ سے جواب دیا اور فرمایا کہ آگے آ جاؤ۔ تو میں چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ تو میں نے کہا، ضرور خریدی تھی۔ اے اللہ کی قسم، اے میرے پیارے اللہ کے رسول، اگر آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے بھی بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی معقول عذر پیش کر دیتا اور ان کی ناراضگی سے بھی محفوظ رہتا۔ مجھے بات بنانے کا فن بھی آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم
مجھے یقین ہے کہ اگر میں جھوٹ بول کر آج آپ کو خوش کر دوں گا تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت بتا کر، سارا کچھ اصلی حال بتا کر مجھ سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اس سے آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، تم جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، بنو سلمہ کے چند لوگ میرے پیچھے بھاگے، انہوں نے مجھے ڈانٹ پلائی کہ تم نے کوئی عذر کیوں نہیں پیش کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا مجھ جیسا سلوک کسی اور سے بھی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، 2 آدمی اور بھی ہیں، انہوں نے بھی سچ ہی کہا ہے۔ تو انہوں نے وہی کہا ہے جو تم نے کہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس سے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان سے بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ ہم تینوں سے بات کرنے سے منع فرما دیا، کوئی بھی ہم سے بات چیت نہیں کرے گا۔ ناظرین، اب یہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے لوگ ہمارے سائے سے بھی بھاگتے ہیں، جیسے ان تمام مدینہ کے لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہ رہے ہو۔ اس مدینہ کی زمین، یہ مدینہ المنورہ کی گلیاں، یہ ہمیں بدلی بدلی نظر آنے لگی۔ یہ وہ زمین ہی نہ رہی جہاں ہم رہتے تھے، جسے میں جانتا تھا۔ ناظرین، فرماتے ہیں کہ 50 راتیں ہم نے اسی حال میں گزاری۔ میرے دوسرے ساتھی بھی بالکل دبک کر رہ گئے تھے، وہ ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے اور روتے رہتے تھے۔ 50 دن کی بات ہو رہی ہے ناظرین۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں جوان اور مضبوط تھا، گھر سے باہر جاتا، مسلمانوں کے ساتھ مسجد نبوی میں شریک ہوتا، نماز پڑھتا، مسلمانوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، بازار میں گھومتا پھرتا، لوگوں کو دیکھتا، لیکن میرے ساتھ کوئی بھی کلام کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ میں جس کو بھی سلام کہتا وہ میرے سے آنکھ ملانے کو بھی تیار نہ ہوتا۔ میں جب مسجد نبوی میں جاتا تو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتا، اور فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوری آنکھوں سے دیکھتا رہتا، اور جب میں ادھر آنکھ کرتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کرتا تو آپ اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی دکھی ہوا، میرا دل ایسے رو رہا تھا کہ جیسے زندگی میں کبھی نہ رویا ہو۔ تو میں نماز کے دوران بھی میرے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ دن مجھے سب سے زیادہ عجیب لگا اور مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا، جس دن میں ایک دن مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، کہ ملک شام سے ایک نبطی آیا، یعنی ایک انسان آیا، اور یہ لوگ اپنا غلہ بیچنے کے لیے شام سے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے، اور وہ نبطی کہہ رہا تھا کہ مجھے کعب بن مالک کا پتہ کون دے گا؟ لوگ اسے صرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ ہیں، اور جب وہ میرے پاس پہنچا تو اس نے میرے پاس آ کر مجھے خط دیا اور فرمایا کہ یہ شاخ غسان کی طرف سے ہے، یعنی شاخ غسان وہاں کا جو کچھ بڑا کوئی عہدے دار تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خط کھولا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے ساتھ یہاں پر بڑی بے وفائی ہوئی ہے اور تمہیں ضائع کیا جا رہا ہے، اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اے کعب بن مالک، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سے آن ملو، ہم تمہاری غم خواری کریں گے، ہم تمہاری ہر لحاظ سے مدد کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خط پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ یہ نوبت آپ پہنچی ہے کہ اسلام کے دشمن مجھے آپ بلا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں بھاگتا گیا اور خط کو پھاڑ کر ایک تندور کے پاس سے گزرا، اور خط میں نے اس تندور میں پھینک دیا، اسی وقت اس کو جلا دیا۔ تو ناظرین، ابھی 40 دن گزرے تھے کہ ایک شخص آیا میرے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قاصد تھا۔ کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے اس شخص سے کہا کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ تو وہ بولا نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے دور رہنے کو کہا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دو صحابہ کے لیے بھی یہی حکم جاری فرما دیا تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ تم میکے چلی جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں ارشاد فرما دیتے۔ کہتے ہیں کہ 40 دن ہوئے تھے اور 10 دن اور گزرے تھے، 10 راتیں۔ تو ایسے ہی یہ وقت گزر رہا تھا اور یہ وقت میرے لیے انتہائی بھاری تھا کیونکہ ابھی تک کوئی بھی میرے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا۔ ناظرین فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کی صبح میں نے جب نماز فجر پڑھی تو میں اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی ہی زندگی مجھے بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے کہ اچانک میں نے ایک اعلان کرنے والے کی آواز سنی، اور وہ اعلان کیا کر رہا تھا؟ وہ جبل صلا پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہا تھا اور بلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر گیا کہ خوشی سے مراد تو یہی ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے اور میرے حق میں ہو گیا ہے۔ میں وہیں سجدے میں گر گیا، میں نے جان لیا ہے کہ مصیبت کے بعد اب راحت میرے پاس آن پہنچی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی تو آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ یہ وہ بندہ فرما رہا تھا۔ اس پر لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے بھاگے بھاگے میرے پاس آئے۔ تو ناظرین جو بندہ میرے پاس خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا میں نے اپنی قمیض اتار کر اس کو دے دی۔ میرے پاس اس وقت وہی کچھ تھا، میں اتنا خوش تھا کہ میرے پاس انعام دینے کے لیے اس وقت اس کو اور کچھ تھا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب میں نے کسی سے ایک قمیض ادھار لی، وہ پہنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میں چل پڑا۔ راستے میں لوگ مجھے جوک در جوک ملتے جا رہے تھے اور مجھے قبولیت توبہ کی مبارکباد دے رہے تھے۔ پھر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے دمک رہا تھا اور فرمایا کہ خوش ہو جاؤ کہ جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنم دیا ہے تم پر آج سے اچھا دن نہیں گزرا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی طرف سے ہے یا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ سے میری توبہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے مال اور جان جو کچھ بھی ہے میں صدقہ کر کے اس سے 10 بردار ہوتا ہوں۔ ناظرین رسول اللہ نے فرمایا نہیں، سارا مال صدقہ مت کرو، کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے صرف سچ نے نجات دی ہے اور میری توبہ سے تو یہ بھی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا سچ ہی بولوں گا۔ ناظرین جو آیات نازل ہوئیں سورہ توبہ کی 117 سے 119، ذرا ان کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ ترجمہ ہے یقیناً اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بڑا شفقت کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہوں نے حکم الہی کے انتظار میں جنہیں چھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہوگی، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ سے تو خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کرے، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ہے ناظرین سچ کی بات، اور وہ بھی اللہ کے خوف سے۔ تو سورہ التوبہ کی یہ آیات ان کے لیے نازل ہوئی اور ان 3 کا ذکر بھی کیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوش قسمت صحابی جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا۔